اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 950 سورہ الغاشیہ۔ یہ مکی ہے، اس میں 26 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الغاشیہ، اس کا نمبر ہے اس سورت کا 88 نمبر۔ پڑھیے جی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر چھا جانے والی آفت کی۔ یہ جو لفظ الغاشیہ ہے من اسماء یوم القیامہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغاشیہ۔ اس پر کیا حدیث اور دلیل ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امرأۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ عورت پڑھ رہی تھی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس غاشیہ کی خبر۔ میرے آقا سن رہے تھے اور فرما رہے تھے نعم قد جاءنی، ہاں میرے پاس آئی ہے غاشیہ کی خبر، چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے۔ وہ کیا آئے گی؟ وہ قیامت جب آئے گی۔ پڑھیے جی۔ قیامت آئے گی، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ پڑھیے جی۔ مشقت میں مبتلا تھکے ماندے، ساری زندگی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، لیکن داخل کہاں ہوں گے؟ پڑھیے جی۔ نارن حامیہ، داخل ہوں گے دہکتی آگ میں۔ اب ساری زندگی مشقت میں مبتلا رہے، لیکن پھر بھی داخل کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ اس پر حدیث پاک ہے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک راہب کے پاس، ایک پادری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کو ندا دی یا راہبو یا راہبو، اے راہب اے راہب۔ کہتے ہیں اس نے اٹھ کر دیکھا حضرت عمر فاروق ینظر الیہ، اس کی طرف دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین ما یبکیک من ھذا، آپ رو کیوں رہے ہیں اس پادری کو دیکھ کر؟ تو آپ نے فرمایا ذکرت قول اللہ، مجھے رب کا فرمان یاد آیا ہے۔ کون سا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ آئیں گے مشقت برداشت کیے ہوئے ہوں گے، لیکن داخل کہاں ہوں گے؟ دہکتی آگ میں۔ کتنے لوگ ہیں عقیدہ باطل ہے، ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، لیکن داخل ہوں گے جہنم میں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس کی عبادت پر، اس کی ریاضت پر رونا آتا ہے، اتنی مشقت، لیکن داخل ہوگا جہنم میں۔ پڑھیے جی۔ اس کا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے، جہنم کا کھولتا ہوا چشمہ۔ لیس لہ، ملے گا انہیں کوئی کھانا بجز خاردار جھاڑ کے۔ مختلف طبقے ہیں اور مختلف کھانے ہیں، کہیں کیا آیا ان کی خوراک کیا ہوگی؟ زقوم ہوگا، یہاں لفظ آیا من ضری۔ پڑھیے تو جہنمیوں کو کھانا ملے گا جہنم کے اندر، نہ موٹا کرے گا اور نہ دور کرے گا بھوک، اس سے بھوک نہیں ختم ہوگی، بندہ موٹا بھی نہیں ہوگا، بطور سزا خاردار جھاڑ پلایا جائے گا۔ پڑھیے جی۔ کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، اس دن کتنے چہرے بارونق ہوں گے، بڑے سکون میں ہوں گے، بڑے چین میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ چہروں پر کوئی نہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ کون سے ہیں جی؟ لسعیھا راضیہ، اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے جو محنت کی اللہ نے اس کا صلہ عطا فرمایا۔ کون سی جنت؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے۔ کون؟ کتنے چہرے اس دن بارونق ہوں گے؟ لا سنیں قرآن میں، نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات، جنت میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ فیہا، جنت میں جاری چشمے ہوں گے۔ یہ جنت کے جاری چشمے اور نہریں کہاں ہوں گی؟ کس سے نکلیں گی؟ حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہار الجنت تفجر من تحت جبال المسک، کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے جنت کی نہریں جاری ہیں، یہ وہ جنت ہے۔ فیہا، اس میں تخت اونچے اونچے،
اکوابن اور ساغر موضوعہ رکھے ہوئے، اکواب صاغر، صاغر کہتے ہیں پیالہ، ونمارکو او تکیے قطار در قطار، وزرا قالین بچھے ہوں گے جنت میں، جنت میں قیمتی قالین ہوں گے، افلا نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ کیسے اللہ نے اسے پیدا کیا گیا۔ اس پر حدیث پاک جنت کی شان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا هل من مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے تیار؟ صحابہ سے پوچھا کون سی جنت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر فرمایا جنت ہے کیا؟ فرمایا نور یتلألأ، چمکتا ہوا ایک نور، جنت۔ فرمایا وریحانۃ تہتز، لہلہاتا ایک پھول، یہ جنت لہلہاتا ایک پھول ہے، اس میں خوبصورت بیویاں ہیں، خوبصورت لباس ہیں۔ فرمایا وہ ایسا گھر ہے فی دار سلیمۃ، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اب سب صحابہ نے عرض کی نعم یا رسول اللہ نحن المشمرون لہا، یا رسول اللہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قولو، پڑھو انشاءاللہ، سب پڑھو انشاءاللہ۔ میرے آقا نے سوال کیا کیا؟ ہے کوئی جنت کے لیے تیار تہبند باندھنے والا؟ سب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ہم تیار ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا پڑھو انشاءاللہ۔ قال القوم، قوم بیک زبان ہو کر قوم نے کہا انشاءاللہ، یا رسول اللہ اگر اللہ نے چاہا ہم سب جنت کے لیے تیار ہیں۔ پڑھیے آتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ بڑی عجیب ہے اور ترکیب بڑی غریب ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت قوت ہے اور بہت بوجھ اٹھانے کی اس کے اندر طاقت ہے، اور اس کو کھایا جاتا ہے، اس کی اون سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس کے دودھ کو پیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے اونٹ کی مثال کیوں دی؟ اور بھی تو جانور تھے، چونکہ عرب کی سواری اونٹ ہی مشہور تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف کیف رُفعت، کیسے اسے بلند کیا گیا۔ پڑھیے جی وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے انہیں نصب کیا گیا زمین پر۔ وَإِلَى الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کیسے اسے بچھایا گیا۔ فذکر، بس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں، بے شک آپ کا کام سمجھانا ہی ہے۔ لستا کو جبر سے منوانے والے، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ گردانی کی اور کفر کیا۔ تو عذاب دے گا اس کو عذاب سخت، ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئی۔ کہتے ہیں وہ ماں بکریاں چرایا کرتی تھی، تو جا کر جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر گئی، بیٹے نے سوال کیا یا امہ من خالقہ کی، تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اس بچے نے کہا فمن خلق الارض، اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں نے کہا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر بچے نے سوال کیا فمن خلق السماء، تو آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ چھوٹا سا بچہ ماں سے پوچھ رہا ہے۔ ماں نے جواب دیا اللہ، اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے امی جان مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ بچے نے پوچھا ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ قالت اللہ، ماں بولتی رہی، ہر جواب پہ بولتی رہی اللہ۔ اب آگے جو آخری جواب تھا بچے کا، انی لاسمع للہ شانا، اے امی جان اللہ اتنی شانوں والا ہے، اے امی جان اللہ اتنی شانوں والا ہے۔ کہتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس بچے کے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے وہ بچہ گرا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس دنیا سے چل بسا۔ یہ ہے کہ اگر محبت بچے میں آ جائے تو پھر وہ اثر کر جاتی ہے، اگر محبت بچے میں ہی آ جائے تو کتنا اثر کر جاتی ہے۔ پہاڑ سے گرتا ہے بچہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور ہم ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بڑھ چڑھ کے اس اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔